بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد ادارہ تربیت المعلمین کے تحت اہتمام محتمم صاحب اور ان کے ذاتی اور صفاتی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی۔ محتمم صاحب کے اندر جو اوصاف ہونے چاہیے ان میں ایک استقلال اور قوت فیصلہ۔ محتمم صاحب مستقل مزاج ہونے چاہیے، ان کے اندر جو وہ فیصلہ کر لیں ان کے اندر اس سلسلے میں مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، بہت ہی زیادہ نازک اور اہم عہدہ محتمم صاحب کا ہوا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ہر چیز سے اپنے آپ کو، ہر خطرے سے، ہر نقصان سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا ہوتا ہے، اور اپنے جو ادارہ ہے اس کو بھی، یہاں تک کہ ادنا سے ادنا کوئی مدرسے کا کوئی بھی فرد ہے اس کو بھی ہر خطرے سے محفوظ رکھنا ہے، اور ہر ایسے فائدے سے ان کو ہر فائدے سے ہر فائدہ وصول کرنا ہوا کرتا ہے، اور وہ اپنے حیثیت سے بھی، اپنے ادارے کی حیثیت سے بھی، اپنے طالب علموں، اپنے اساتذہ کرام کی حیثیت سے بھی جو بھی فائدہ حاصل ہو سکتا ہو اس کا حصول ممکن بنانا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، بہت سارے ایسے مسئلے مسائل سامنے آتے ہیں کہ جس کے لیے فیصلہ بہت آسان ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی بہت زیادہ مسائل کا شکار نہیں ہونا پڑتا۔ بعض اوقات ایسا ہوا کرتا ہے کہ بہت ہی زیادہ نازک اور بہت ہی زیادہ خطرے میں خطرہ مول لینا پڑتا ہے، اور بہت ہی زیادہ مشکل مرحلہ سامنے آ جاتا ہے کہ جس میں بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ اور مشوروں کے بعد، اور ایک ہی نہیں بلکہ کئی حضرات سے، بلکہ کئی شعبوں والوں سے مشورہ کر کے پھر کسی فیصلے کے اوپر انتہا کرنی ہوتی ہے۔ وہ اس طریقے سے فیصلہ ہو کہ اس سلسلے میں اللہ جل شانہ نے جو مسئلے مسائل اور جو آداب اور جو حالات ہمارے سامنے ہوں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے جو باتیں انسان کو اختیار کرنی چاہیے، جو اسباب اختیار کرنے چاہیے، وہ سارے کے سارے اسباب اختیار کریں، اور پھر اس کے بعد جب وہ فیصلہ کریں تو اس کے اندر مستقل مزاجی بھی ہو، اور پھر اس کے اندر قوت فیصلہ بھی ہو، اور پھر اس کے اندر استقلال بھی ہو۔ دیکھیں، جب کوئی چیز اسباب کے تحت پورے طور سے اختیار کر لی گئی اور اس فیصلے میں کسی بھی قسم کا کوئی کمی نہیں کی گئی، تو پھر اگر کوئی فیصلہ ایسا ہے کہ نامناسب حالات سامنے آ رہے ہیں اور کچھ خطرات منڈلا رہے ہیں، تو اس صورت میں پرسکون رہنا چاہیے، اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کی اور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان چیزوں کو خاطر میں لے کے نہیں آنا چاہیے۔ اسی کو کہا جاتا ہے مستقل مزاجی اور قوت فیصلہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے فیصلے سے قبل بھی اور اس فیصلے کے بعد بھی اللہ جل شانہ کی طرف، جسے ہم کہتے ہیں رجوع الی اللہ، اور اللہ جل شانہ سے مانگنا، اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ رہنا، انابت الی اللہ، یہ تمام چیزیں مستقل بنیادوں پر ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو نہایت ہی ضروری اور اہم ہیں۔ اللہ جل شانہ سے اپنے معاملے میں مدد مانگتے ہوئے یہ کام کر لینا چاہیے، اور جو فیصلہ ہے اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ اور جو بھی حالات سامنے آئیں، ظاہر ہے کہ جو بھی معاملات انسان کی زندگی میں آیا کرتے ہیں اپنی انفرادی یا اجتماعی حیثیت سے، تو اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ تمام اسباب ہمارے لیے
مہیا ہوں اور تمام اسباب جو ہے وہ ہمارے لیے خیر ہو، اور جو بھی چیز ہم فیصلہ کر رہے ہیں اس میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلے مسائل سے، کچھ آزمائش سے، کچھ مشکلات سے سامنا نہ کرنا پڑے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، ہر ایک طریقے سے ان حالات کا پامردی سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ کی مدد اور نصرت ساتھ رہی، اور انشاءاللہ العزیز تعاون احباب کا ساتھ رہا، ادارے میں رہنے والے اور بسنے والے اور متعلقین کا ساتھ تعاون رہے، انشاءاللہ العزیز وہ معاملہ انشاءاللہ خیریت اور عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ لیکن بعض دفعہ ایسے فیصلے جو کہ اساتذہ اور جو ادارہ ہے ان میں مختلف شعبہ جات جن سے بھی وہ منسلک ہیں، ان میں مدرسے کے عملہ، اسٹاف وغیرہ وغیرہ، ان سے مشورہ اگر نہیں کیا جاتا ہے تو پھر اس میں نقصان کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے۔ پھر اگر آدمی مستقل مزاجی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، پھر اگر قوت فیصلہ اس چیز میں دکھاتا ہے تو پھر یہ معاملات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بھی اعتماد میں لیے بغیر چونکہ کام کیا تھا، اب ان کو بھی اعتماد میں لینا ہے، ان کو بھی فیصلے کے اوپر لے کے آنا ہے، اور اس میں بھی وہ قوت فیصلہ بھی رہے، استقلال بھی رہے، مستقل مزاجی بھی رہے۔ یہ تمام چیزیں اس کٹھن حالات سے پھر گزرنا پڑتا ہے کہ شاید کہ اپنے فیصلے کو واپس لینا پڑے، اور یا تو یہ ہے کہ کوئی اور فیصلہ پھر کرنا پڑے۔ اس سلسلے میں جو اسباب چونکہ صحیح طور سے اختیار نہیں کیے گئے، تو اس معاملے میں اگر کوئی بری چیزیں سامنے آتی ہیں، کوئی برے اور شرور اور آفات سامنے آتے ہیں، تو ہمیں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ محتمم صاحب کو چاہیے کہ ایسے فیصلے نہیں کریں کہ جس سے ان کو بھی نقصان ہو، ان کے اداروں کو بھی نقصان ہو، اور ان کی ذات کو بھی نقصان ہو، اور جتنے بھی وہاں اسٹاف ہیں، عملہ ہے، طالب علم ہیں اور دوسرے حضرات ہیں، ان سب کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو ایسے فیصلے کرنے سے نقصان ہوتا ہے، اللہ جل شانہ محفوظ فرمائے۔ اور پھر بعض اوقات جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر محتمم صاحب ہر طریقے سے انہوں نے اسباب اختیار کیے، اسباب اختیار کرنے کے بعد فیصلہ کر لیا ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز حالات کا سامنا کرنا چاہیے۔ کوئی اگر وساوس ہیں، کوئی حالات میں سختی ہے، گرمی سردیاں آ رہی ہیں، کوئی توہمات ہیں، کوئی جو ہے وہ آزمائشیں اس میں سامنے آ جاتی ہیں، تو اپنے فیصلے پر مستقل مزاجی کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ اور فیصلے کی قوت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، انسان ہے، ہر طریقے سے اسباب اختیار کرنے کا اس نے سوچ لیا ہے اور کر بھی لیا ہے، اور جس طریقے سے بھی جو کام کرنا چاہیے اس لحاظ سے پورے انداز اختیار کیا، انہوں نے پورے معاملات کو اختیار کیا، ہر طریقے سے اس نے اس کام کے سلسلے میں جو بھی کچھ ہونا چاہیے، خیر و شر تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اگر جو بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ان میں بہت سارے نامناسب حالات بھی سامنے آ رہے ہیں، بہت خطرات بھی سامنے آ رہے ہیں، بہت سارے ایسے معاملات بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جن کو سہنا یا ان کو برتاؤ ان کا کرنا یہ ہمارے لیے مشکل کا باعث بن رہا ہے، اور اس کے اندر واضح طور پر تمام اچھائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور تمام اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اپنے فیصلے کے اندر کمی اور نقص بھی سامنے آ گیا ہے، اور واضح طور پر وہ اس چیز کا یعنی مسئلے مسائل سامنے آ رہے ہیں، مشکلات سامنے آ رہی ہیں، اور اپنے اس فیصلے پر نقصان بھی سامنے آ گیا ہے، تو اس کا اعتراف کرتے ہوئے پھر دوبارہ سے ان حالات کو دیکھتے ہوئے دوبارہ سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ فیصلے اور یہ اعتراف اور یہ نقصان، یہ تمام چیزیں انسان سے ہی سرزد ہوتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور غلط فیصلے کا غلطی ہمارے سامنے آ گئی ہے، اور ہم اصولی طور سے یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم نے کیونکہ اصولی طور سے معاملات سے پہلے ہم نے تمام صحیح اسباب اختیار کیے ہیں، لہٰذا ہمیں اس چیز کے اوپر مستقل مزاجی کے ساتھ رہنا چاہیے۔
ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب کہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں اپنے غلط فیصلے کے اعتراف کرتے ہوئے دوبارہ صحیح طور سے جو کچھ ہونا چاہیے اس پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔